پاکستان کی سول آرم فورسز اور پاکستان کے سول سرونٹس کی ایک تنظیم ہے جو 2005 سے پاکستان میں کام کر رہی ہے. ہم نے جوڈیشل موومنٹ میں بھرپور حصہ لیا. ہم نے سوات کے کرائسس میں، آئی ڈی پی کرائسس میں، آئی ڈی پیز کو بسانے میں بہت کام کیا. ہم نے سیلاب میں بہت کام کیا. ہم نے باغات نے بنائے سوات میں. ہم نے وزیرستان میں جب آئی ڈی پیز کرائسس ہوئے وہاں بہت کام کیا اور اب بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں. اور اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے لیے، کیونکہ ہم پاکستان کے آئین پہ ہم نے قسم اٹھائی ہے اور ہر فوجی کا ایک نصب العین ہے کہ وہ تا وقت مرگ پاکستان کے آئین کا وفادار رہے گا. اس کے ساتھ میں سب سے پہلے درخواست کروں گا، پاکستان کے تقریباً سب سے پرانے سپاہیوں میں سے ایک، فرسٹ پی ایم اے 1947 انہوں نے پاکستان آرمی جوائن کی. یہ ادیب بھی ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. یہ آپ سے بات کریں گے ان خطرات کے متعلق جو آج پاکستان کو درپیش ہیں. بریگیڈیئر میاں محمود، یہ لاہور کی مشہور میاں فیملی ہے جنہوں نے 1947 اور اس سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھرپور ساتھ دیا تھا. تو تالیوں میں ان کو ویلکم کریں. بریگیڈیئر میاں محمود. سر روسٹم پہلے ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریگیڈیئر سائمن صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میرا تعارف ان الفاظ میں کیا. میں کچھ زیادہ بات تو نہیں کرنا چاہتا ہوں اپنے بیک گراؤنڈ کے متعلق. صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب چھوٹے تھے، ہم نے اس عمر میں اس ملک کو بنانے میں جو تحریک چل رہی تھی، ہم نے اس میں عملی حصہ لیا. میں 10 سال کا تھا جب میں 23 مارچ 1940 میں منٹو پارک میں اس پنڈال میں بیٹھا تھا جہاں قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمانڈ کا جو تھا اناؤنسمنٹ کی. اس کے بعد جب گورنمنٹ کالج میں ہم پڑھتے رہے 43 سے 47 تک، اس وقت پاکستان کی تحریک جو تھی وہ پوری زوروں پہ تھی. ہم نے اپنی پڑھائیں چھوڑ کے ہم اس تحریک میں شامل ہوئے، اور ہم وہ جو جذبہ تھا، جو اسپرٹ تھی جس کے ساتھ یہ ملک جو ہے، یہ ملک بنایا گیا، اس سے بخوبی واقف ہیں. اسی جذبے کے تحت میں نے 1947 میں فوج جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے لانگ کورس، جن کو کہ اکیڈمی کا اور اس فوج کا پائنیئر تصور کیا جاتا ہے، ہم ان میں سے تھے. ہم نے 65 وار میں بھی حصہ لیا، 71 وار میں بھی حصہ لیا. میں زیادہ اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر اگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت when we have reached the twilight years of our life, we are ready to have faced the third war which has been inflicted on this country by foreign agents and the local agents in collaboration with them. یہ میری سمجھ میں تیسری جنگ ہوگی اس ملک کی بقا کے لیے، اور اس جنگ میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کو میں کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں. سب سے بڑا دشمن اس وقت اس ملک کا رانا ثناء اللہ ہے، جس کی کرمنل بیک گراؤنڈ ہے اور جو قاتلانہ بیک گراؤنڈ کا بھی کے لیے بھی مشہور ہے.
ہم اس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم اس ملک کو تباہ کرنے میں اپنا جو کردار ادا کر رہے ہو اور کرنا چاہتے ہو، ہم اس کو ناکام بنا دیں گے اس کے علاوہ یہ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے، اس کے لیے بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہمیں، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کیسے اس ملک میں وجود میں آئی اور کیسے ایک ووٹ کی میجورٹی کے اوپر انہوں نے اس ملک کا ناجائز اقتدار سنبھالا ہوا ہے۔ اور آج میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون سی بیرونی طاقتیں ہیں جو اس حکومت کو کے بنانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری اندرونی طاقتیں وہ کون سی تھی جنہوں نے اس بیرونی طاقت کی مدد کی اس حکومت کو بنانے میں۔ ہم نے اپنی ساری زندگی میں جو ہم نے فوج میں گزاری ہے، ہم نے سارے مرحلے دیکھے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کیسے ایوب خان نے اس ملک کی ساورینٹی جو تھی وہ بیچی امریکنز کو، اور اس کے نتیجے میں بڑے بیس بنا دی گئی پشاور میں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس دن سے آج تک ہم نے جو اس ملک جو ہے یہ امریکن ہیجمنی کے اندر جو ہے یہ ایگزسٹ کرتا رہا، بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت ابھی آ گیا ہے کہ جب اس ملک کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے امریکن ہیجمنی کے اندر رہنا ہے یا کہ ایک باعزت قوم اور باعزت ملک کے طور پہ اس دنیا میں اپنی پوزیشن قائم کرنی ہے۔ ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کوئی کنفرنٹریشن کریں۔ امریکہ کے ساتھ ہم دوستی کے تعلقات جو پہلے تھے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، مگر امریکہ کو اس چیز کا لحاظ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو اندرونی جو خود مختاری ہے اس کو ہم کسی صورت میں کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ امریکہ کے ساتھ ہماری اتنی پرانی دوستی کی تاریخ ہے، ہم نے ہمیشہ ان کے لیے قربانی دی، مگر امریکہ نے آج تک پاکستان کی سپورٹ میں ایک لفظ تک بیان نہیں کیا۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو تھے وہ ہماری مجبوری تھی اس وقت، بیکاز امریکہ اس وقت ایک یونیپولر ورلڈ تھی۔ آج حالات مکمل طور پہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ ابھی there are other powers in the world which are ready to challenge America. We don't want to go into any politics of forming camps, but we do want to convey it loud and clear to America that if they do not want to support Pakistan and if they want to have anti-Pakistan policies adopted, then we have other options and we will use those options to secure our security and our rights. ان سب چیزوں میں جو ہو رہا ہے اس میں جو چیز سب سے زیادہ افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندرونی جو ہیں ایسے اندرونی ایسے لوگ ہیں جو کہ ان ساری کوششوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں اس وقت نام تو نہیں لینا چاہتا ہوں مگر آپ خود سمجھ جائیں گے۔ میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب یہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو ہماری ایک ٹیم لیڈ بائی جنرل علی کلی، سپورٹڈ بائی وائس ایڈمرل تسلیم ایس جے بار اینڈ ایئر مارشل مسعود، ہم نے ایک میٹنگ کی جنرل باجوہ کے ساتھ، اور اس میٹنگ میں جنرل باجوہ نے بڑا کلیئرلی یہ وعدہ کیا کہ
اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے 90 دن کے اندر اندر وہ الیکشن کروا دیں گے۔ آج ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ ان کا وہ وعدہ جو ہے وہ کدھر گیا؟ دوسری چیز جو ہے کہ جو امریکن تھریٹ ہے پاکستان کو، وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ ہم نے امریکہ کی ساری پرانی جو ہیں رپورٹس وہ پڑھی ہوئی ہیں، رینڈ کارپوریشن، گریم کمیشن رپورٹ، جتنی بھی رپورٹ ہیں، انہوں نے اپنے خطرات بڑے کلیئر ورڈز میں انہوں نے لکھ دیے ہوئے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ پہلے تو ان کے وہ خدشات تھے، آج وہ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور وہ جو عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے اٹ از دا موسٹ ڈینجرس سچویشن فار اس، اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز particularly the army chief should take cognizance of this threat and take all remedial measures to arrest this American policy that is engulfing Pakistan today in an unstable government, and with the future steps to come we don't want to go into the details, but we have to take action to prevent it now. اس کے لیے جو ہماری دوسری جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لیٹر آیا ہے ہمارے ایمبیسڈر سے، کئی بار لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائی جائے تاکہ وہ سارے اس لیٹر کی جو ہے وہ تفصیل پہ غور کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ تھریٹ ہے تو یہ ہمارا سب کا فرض ہے، ہمارا ایز ایکس سروس مین، آرمی کا، آرم فورسز انسٹیٹیوشن کا، ایز آرم فورسز انسٹیٹیوٹس اینڈ چیف آف دی آرمی اسٹاف، سب کا فرض ہے کہ ہم اس تھریٹ کا نوٹس لیں اور جو بھی ہم نے کرنا ہے اس ملک کی سیکیورٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ کریں۔ ان مختصر الفاظ میں میں ابھی ختم کرنا چاہتا ہوں، صرف آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی خدشات آج نظر آ رہے ہیں، یہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے ریسنٹلی، اس کا ٹائٹل ہے مائی ریفلیکشن اینڈ پرسیپشن۔ یہ ساری میں نے اس میں کافی ڈیٹیل میں کیسے امریکن CIA ہیز بین آپریٹنگ ان پاکستان، اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں، اور آج کا جو نقشہ جو نظر آ رہا ہے وہ بالکل انہی ایکٹیویٹیز کی کنٹینویشن ہے، اینڈ وی ہیو ٹو I think take a clear and firm stand to put an end to this CIA activities in Pakistan. میں ان الفاظ کے ساتھ یہ اپنی مختصر گفتگو ختم کرتا ہوں۔